بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ گزشتہ کلپ میں اس آیت کے متعلق ایک حدیث امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھی۔ آج کے کلپ میں بھی اسی آیت کے متعلق اس سے ملتی جلتی اور اسی سے ریلیٹ ایک اور حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن ایک انصاری صحابی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، بلکہ انی ارید ان یکتب مماشی الی المسجد ورجوعی، بلکہ میرا ارادہ، میری چاہت، میری آرزو اور میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہو اور میں چل کر مسجد کی طرف آؤں۔ لیکن آگے میری ایک اور آرزو بھی ہے، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے گھر سے مسجد کی طرف باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے تو اس کے آنے والے قدموں کو اللہ رب کائنات لکھوا لیتے ہیں۔ لیکن میری چاہت یہ ہے کہ ورجوعی، جب میں گھر کو پلٹوں، اذا رجعت الی اہلی، جب میں گھر کی طرف واپس جاؤں تو میرے واپس اٹھنے والے قدم بھی اللہ رب کائنات لکھوا لیں۔ یہ میری چاہت ہے، یہ میری آرزو ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے ہاں میرے اٹھنے والے قدم جو میں مسجد کی طرف اٹھا کر آؤں وہ بھی لکھے جائیں، اور جب میں مسجد میں باجماعت نماز ادا کر کے واپس اپنے گھر کی طرف جاؤں تو وہ قدم بھی میرے اللہ کے ہاں لکھے جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول سے فرمایا قد جمع اللہ ذالک کلہ، جو تیری خواہش تھی، جو تیری آرزو تھی، جو تیری تمنا تھی، اللہ رب کائنات نے وہ پوری کر دی ہے۔ اب تو اپنے گھر سے مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے آئے گا تو بھی وہ تیرے قدم لکھے جائیں گے، اور جب مسجد سے باجماعت نماز ادا کر کے اپنے گھر کی طرف جائے گا تو تیرے وہ قدم بھی اللہ رب کائنات کے ہاں لکھے جائیں گے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں اعطاک اللہ اجمع، جو تو نے اللہ رب کائنات سے مانگا اللہ نے وہ تجھے عطا کر دیا۔ انطاق اللہ محتسبت، اور جو تو نے اللہ رب کائنات سے ثواب کی، اجر کی امید رکھتے ہوئے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا، رب کائنات نے تیری وہ خواہش بھی پوری کر دی۔ تو سامعین، اس حدیث کو سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد ہم تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہر نماز باجماعت ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب کائنات ہمیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔